سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان میرے محمد کی امت کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا اب کوئی بچہ، کوئی طالب علم پورے سال محنت کرتا ہے اور اس کا امتحان، اس میں زیادہ 1 مہینہ 20 دن پہلے زیادہ محنت مشقت کرتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، پھر امتحان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ یہ امتحان کا مہینہ ہے رجب، کھڑے کھوٹ کا پتہ چل جائے، اصلی نقلی کا معلوم ہو جائے۔ اور یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ مہینہ رزلٹ نکلنے کا ہے، نتیجہ آنے کا ہے۔ جس نے پورے سال اور اس رجب کے مہینے میں عبادت کی، اللہ کو یاد کیا، درود کی کثرت کی، زکوٰۃ دی، خیرات کیا، نفلیں پڑھی، جو بھی کچھ کیا، سب اس کے نتیجہ نکلنے کی رات گھڑی مکے کے لحاظ سے آج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم اپنے احکامات کو جاری کرتے ہیں مکے کے ایام سے، مکے کے دنوں سے۔ تو مکہ معظمہ میں آج 15ویں رات ہے، یہاں کے لحاظ سے 13ویں رات ہے۔ تو یہ رزلٹ نکلنے کا ہے۔ جب وہاں رات کو آدھی رات ہوگی یہاں کے لحاظ سے، وہاں 2 بجیں گے، یہاں 2 بجیں گے، وہاں آدھی رات ہوگی، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو جتنے احکامات ہیں خداوند قدوس کے، وہ صدر سے منتہا ایک بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر وہ اللہ کے فیصلے کا، حکم احکامات کا، پورے سال کا پرچہ کے رکھا جاتا ہے، بہت بڑا رجسٹر۔ اس کو جبریل کھینچ لاتے ہیں۔ پھر جو اس مہینے میں مرنے والے ہیں وہ سب ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر جو کوئی آدمی جو مرنے والے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں ملک الموت کے، جو زلزلے پہ ہیں ان کے حوالے کرتا ہے فرشتے ہیں، اولیاء اکرام ہیں۔ جس طرح تمہارا نظام ہے، کوئی ڈپٹی، کوئی کلکٹر، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی کبیر، کوئی فون، کوئی وزیر خارجہ، کوئی وزیر داخلہ، کوئی وزیر تعلیم، کوئی وزیر جنگلات، اس طرح سب خدا کے ہاں اولیاء اکرام اسی طرح اپنی اپنی جگہ پر فائز ہیں، کام کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے ان پر آمد ہوتی ہے۔ فرشتے اور اولیاء اس کام پر تعین ہیں۔ جب سب کو یہ احکامات مل جاتے ہیں، اتنے زلزلے آئیں گے، ایسی مصیبت آئے گی، اس پہ غربت آئے گی، اس پہ امیری آئے گی، اس پہ بادشاہت آئے گی، اس پہ وزارت آئے گی، سب کچھ کام طے ہو کر 15ویں رات کو آج کی رات مکہ معظمہ میں جھنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ جبریل جھنڈا لگاتے ہیں آ کر، اور اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا ہے، بڑے آسمان پر متوجہ ہوتا ہے، پوری مخلوق کی طرف احکامات جاری کرتا ہے اور پکارتا ہے، اے میرے بندو، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، کون ہے جو مجھ سے مالداری چاہے، کون ہے جو مجھ سے نیکیاں چاہے، کون ہے شخص جو میرے سے راحت و آرام مانگے، کون چاہتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، کون چاہتا ہے میں جنتی بنوں، آج مانگ لو۔ یوں فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے باقاعدہ۔ تو یہ احکامات جب آ جاتے ہیں سب کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اور ہر ولی، غوث، قطب، ابدال
400 ابدال ہوتے ہیں، کان کھول کے سنو، خدا کی مرضی کے خلاف نہ پتا ہلے نہ بوند ٹپکتی ہے۔ بیت المقدس کے اندر 40 ابدال کا سنتری پہرا رہتا ہے، اور ابدال جو ہے وہ پوری دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ اسے چھوڑ دیں، ایک جلدی لے لو جو تو فوٹی لے لو، پھر میں بیان کروں، بیان کرتے کر رہی یہ سب دایانی چیزیں، اصل مقصد جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے، یہ کام کی چیزیں، یہ بیکار چیزیں ہیں۔ جب مر گیا آدمی مٹ جاتا ہے، سب خاک ہو جاتے، بس بند کر دو۔ تو جب یہ احکامات سب پہنچ جاتے ہیں، جتنے ابدال ہیں 40 ابدال سنتری پہرا بیت المقدس کے اوپر۔ آج کیا ہو رہا وہاں؟ ابدال کیسا ہوتا ہے؟ ایک قدم یہاں رکھا تو دوسرا قدم 500 میل پر، دوسرا تیسرا قدم 500 میل پہ، 4 قدموں میں 1000 میل 2000 میل چلا جاتا ہے۔ ایک قدم اس کا جو یہاں سے پیر رکھا تو 500 میل پر، پھر اس کا دوسرا رکھا تو 1000 میل پہ۔ تو اس لیے ابدال جو ہیں اتنے پاور کے ہیں۔ اگر تم یوں چاہو کہ میں ابدال کو محسوس کرنا چاہوں تو کبھی جنگل میں چلے جانا، ایسے جنگل میں جہاں ایک میں بستی کی کوئی آواز نہ آتی ہو، اور جا کے لیٹ جانا، چاہے چاندنی رات ہو، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئے گی جیسا کوئی پرندہ، بہت بڑا پرندہ گزر رہا ہو۔ وہ ابدال ہوتے ہیں، وہ ایک کیونکہ دنیا ادھر سے ادھر گشت کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر وہ گشت کرتے ہیں۔ اس کی آواز سنی جا سکتی ہے جیسے پروں کی آواز ہوتی ہے، جیسا کوئی گدھ اڑ کے جائے اس کے پروں کی آواز ہو، یا کوئی چیل اڑ کر جائے اس کے پروں کی آواز ہو، ایسی آواز تم اپنے کان سے سنو گے۔ تو یہ ابدال وہاں سنتری پہرا، اور ابدال ارد گرد پھرتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہوئے، دنیا کے حالات کو معلوم کرتے ہوئے۔ ایسے ہی اوتار ہیں، ان کو اوتاد کہتے ہیں۔ ہندی میں اس کو اوتار کہتے ہیں، عربی میں اس کو اوتاد کہتے ہیں۔ یہ اوتاد کی معنی ہے وتد کی جمع ہے۔ وتد کس کو کہتے ہیں؟ میخ کو۔ یہ اوتاد جو ہیں، یہ اوتاد جو ہیں، یہ دنیا کی زمین کی میخیں ہیں۔ اگر یہ میخیں نہ ہوں تو زمین ڈاماڈول ہو جائے۔ اسی لیے ان کے بعد نقبہ ہیں، نجبہ ہیں، اخیار ہیں، احیا ہیں، آمد ہیں۔ 4 فرشتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں جو آمد زمین کے نیچے اس زمین کو تھامے رکھتے ہیں۔ کوئی مصر کے علاقے میں ہے، کوئی بصرے کے علاقے میں ہے، کوئی دمشق کے علاقے میں ہے، کوئی مکے میں ہے، کوئی مدینے میں ہے۔ یہ خضر علیہ السلام جو تمہارے سمندر کے اوپر تعین ہے، یہ صبح کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز مراکش کی مسجد میں پڑھتے ہیں، عصر کی مغرب کی نماز یہ بصرے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن تعین رہتے ہیں سمندر کے اوپر۔ ایسے الیاس جو ہے وہ خشکی کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تعین ہے، اس سے دنیا کا نظام ہے، جیسے ڈپٹی کلکٹر، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، ایسے ہی خدا کی روحانیت میں جو بندے ہیں، اولیاء اکرام ہیں، وہ اس کے ناظم ہیں، نظام کرنے والے ہیں۔ اب باوجود اس کے کہ 400 ابدال بیت المقدس میں، اور قبضہ کس کا؟ اسرائیل کا۔ کیوں؟ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ فعال لما یرید، ہم جو چاہے کرتے ہیں، جو چاہے کرنا چاہتے کرتے ہیں۔ ہم نے جب پوری کائنات کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، انسان کو پیدا کیا، کچھ میں پاس نہیں بیٹھا رکھا تھا ہم نے۔ ہمارا جو جی چاہے کرتے ہیں، فعال لما یرید، بڑا زبردست بول ہے یہ، ہم جو چاہے کرتے ہیں۔ جب ہم نے کائنات کو پیدا کیا، تمہیں پاس بٹھا کے تم سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا ہم نے۔ اس لیے یہ سب کے سب تعین ہے پوری دنیا کے لوگوں پر، پوری دنیا کے نظام پر، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، جنگلات کے، زمین کے نیچے آمد ہے، ان کا نام آمد ہے، یاد رکھنا۔ 4 ہوتے ہیں وہ اولیاء جو آمد، جو زمین کو تھامے ہوئے۔
اسی لیے سارے کام خدا نے نظام کے ساتھ بنایا. اس کا نقشہ یہ دنیا میں اترتا ہے. یہ وزیر صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ وزیر خارجہ داخلہ، کیا 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 نام رکھے ہیں ایسے ہی. یہ کوتوال ہے، یہ دروگا ہے، یہ ڈپٹی ہے، سب ہے. روحانیت میں پورا نظام چلتا ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے دل پر الہام ہوتا ہے. تم بہت سے لوگ وزیروں کو برا کہیں تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے. ان کو برا مت کہو، منع کیا خدا نے. تم وزیروں کو، امیروں کو، بادشاہوں کو برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا سمجھو. اپنے اعمال کو صحیح کر لو. اگر تم اپنے اعمال کو صحیح نہیں کرو گے تو ہم تم پر ظالم حاکم مسلط کر دیں گے. یہ تو ہمارے گناہ ہیں، اس لیے ہمارے جا رہے ہیں. آج حالات کیسے ہیں؟ 4 مہینے سے میں سب کو کہہ رہا تھا بھائی لوگوں ہوشیار ہو جاؤ. میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے بادل دکھائی دیتے ہیں، کچھ بلا آنے والی ہے. یہ ہندوستان پاکستان پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب دنیا بے چین ہونے والی دکھائی دے رہی. میں نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا. مدینہ منورہ جانے سے پہلے سے کہہ رہا تھا. آج 4 مہینے ہو گئے ہیں. آج ہو رہا سب کچھ، جو کچھ ہو رہا اور جو کچھ آنے والا ہے اس کے لیے بھی تیاری کر لو. ایک چیز ہے ہمارے پاس، تمہارے پاس، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان سے آگ برسے یا زمین سے کوئی بلا نکلے، 2 شخص بچ سکتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہوگا اور درود کی کثرت کرتا ہوگا اور استغفار. بس آج اپنی خیر مناؤ. اب قیامت کا قریب ہی ہے. اگرچہ بہت دیر ہے جو قیامت میں، لیکن مرنے والی کی قیامت تو جب اس کی روح نکلتی جبھی اس پہ سب قیامت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. تو جو کچھ ہے آئندہ ہونے والا، اس کے آنے کی بلاؤں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے بجز درود شریف، استغفار. اپنے رب کو پکارو، اپنے اعمال کو درست کرو، سچائی کو اختیار کرو، تعصب کو چھوڑ دو. جس دن میں تعصب ہوگا کسی قسم کا، ذات کا ہو، جماعت کا ہو، علم کا ہو، مشرب کا ہو، مذہب کا ہو، نازیب ہے. سب خدا کے بندے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں. ایک باپ کے 12 بیٹے ہیں. ایک بیٹا بادشاہ بن گیا، ایک بیٹا بہت بڑا اولیاء اکرام میں ہوا، ایک بیٹا وزیر بن گیا، ایک بیٹا لوہار بن گیا، ایک بیٹا بھنگی بن گیا، ایک بیٹا بڑھی بن گیا، ایک بیٹا سونار بن گیا. یہ ان کا پیشہ ہے. پیشے کو برا کہنا حرام ہے. ہیں سب بھائی. ہاں جو اچھے اطوار کرے گا اس کے اعتبار سے اس کا ظرف اعلیٰ ہو جائے گا. جو پرہیزگار ہوگا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی بندہ وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اس کی مخلوق کا خیر خواہ ہو، اس کے اسلام دین کا خیر خواہ ہو. آج حالات جس اندازے سے آ رہے ہیں، دعا کیا کرو کہ خدا پوری دنیا کے مسلمانوں کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے. حالات اتنے پراگندہ ہو چکے ہیں. اسے بھی میں کہہ چکا تھا کہ پوری حکومتیں مخالف جو ہیں اسلام کی، وہ انہوں نے اپنے منہ ملا لیے ہیں، وہ اس کے خلاف کام کرنے والے ہیں. 4 مہینے سے میں چیخ رہا ہوں. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں سے جس چیز کی مجھے زیر لگ جائے، جس چیز کو میں بار بار کہوں سمجھ جاؤ کہ کچھ ہیبتناک مقام آنے والا ہے، آ گیا. اب اس سے زیادہ جو آنے والا ہے اس کے بچاؤ کے لیے درود اور استغفار اور نماز کو قائم کر لو، سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچے کی دعا اور سچے کی بد دعا ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی سچائی کو اختیار کرتا ہے، اگر اس کے منہ سے کوئی نازیب بات نکل بھی گئی تو اس کو پورا کرتے ہیں. اپنے بندے کو جھوٹا نہیں کہلانے کے. کیسی بڑی پیاری بات کی. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا کا لڑکا انتقال کر گیا اور شہید ہو گیا جنگ میں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سے پوچھا کہ حضور سے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا پیچھے والے سے پیچھے سے حضرت علی، انہوں نے کہا اس سے پوچھا علی میرا بیٹا پیچھے والے سے، پیچھے سے حضرت عثمان، ان سے پوچھا میرا بیٹا پیچھے والے سے، پیچھے سے حضرت عمر، ان سے پوچھا پیچھے والے سے، اس سے پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے کہا کہ آ رہا تیرا بیٹا. یوں کہہ کے آگے بڑھ گیا. کہا خدا یہ میرے منہ سے کیسی بات نکلی، وہ تو شہید ہو گیا، وہ تو مر گیا، اس کی دور سے نکل چکی ہے. تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا خون میں لٹ پت چلا رہا، 40 سال تک زندہ رہا. کہا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے ابو بکر کا نام آسمان پر صدیق اکبر ہے.
خدا کو یہ گوارا نہیں کہ میں جسے میں نے صداقت کا تاج پہنایا ہو، صداقت کی سچائی کی مہر لگائی ہو، آج اسے کوئی جھوٹا کہے، یہ خدا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے منہ سے جو بات نکلی اسے زندہ کر دیا اور 40 سال تک زندہ رہا۔ سچائی کو اختیار کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری دعا قبول ہو، ہماری مرادیں پوری ہوں، ہم پر اللہ کا کرم اور فضل ہو، تو سچائی کو اختیار کرو۔ سچے کی بات لاز خدا کے سوا کوئی رکھنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی آج کی رات یہ ہے، اس رات کے اندر توبہ استغفار کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ جب کوئی مسلمانوں کے لیے جو غائب ہو، جیسے مسلمان امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، فرانس میں ہے، مکہ مدینہ میں ہے، ہندوستان میں جہاں بھی مسلمان ہیں، سب کے جو اے اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، ان کی حفاظت فرما، ان پر کرم و فضل فرما۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ خدا تجھ کو بھی امان میں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو تم غائب آدمی جو سامنے نہیں ہے اس کے لیے دعا کرو گے تو فرشتے تمہارے لیے آمین کہیں گے، خدا تجھ کو بھی امان میں رکھے، خدا تیری بھی حفاظت فرمائے، خدا تیری بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو جو غائب ہو ہر مسلمان کے لیے دعا کیا کرو۔ اے اللہ ہمارے جتنے تیرے بندے ہیں، آدمی مسلمان جتنے تیرے نبی کی امت کے لوگ ہیں، اے خدا تو ان پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، ان پر کرم فرما، ان کی روزیوں میں برکت دے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے ایمان میں نور عطا فرما۔ فرشتے کہتے ہیں تیرے بھی ایسا ہی ہو خدا۔ تو فرشتے جب کسی کے لیے آمین کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں، تو وہ مقبول ہوتی ہے، وہ قبول ہے۔ تو بھائی یہ وہ رات آئی، یہ بہت ڈینجر رات ہے، بہت خطرناک رات ہے، خدا کے فیصلے کی رات ہے۔ نہیں معلوم کہ پرسوں ہم میں سے کون ہو کہ نہ ہو، کچھ معلوم نہیں۔ یہاں لوگ مکان بنا رہے ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں، دولہا کرتے ہیں، دولہا بنتے ہیں، یہ معلوم نہیں کیونکہ اس کا پتہ کٹ چکا ہے۔ وہ پتہ آ کے ملک الموت کے ہاتھ میں آ گیا، حالانکہ وہ اس کی شادی ہو رہی لیکن وہ مردہ ہے، حالانکہ وہ مکان بنا رہا ہے، اسے قبر میں جانا ہے، وہ مکان بنا رہا ہے لیکن جانا اسے قبر میں ہے، اسے بڑھنا نصیب نہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک رات ہے، خدا کے فیصلے کی رات ہے، خدا کے رحم کی بھی رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ اب خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنا، خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مہینہ رجب کا ہے، وہ کھویا گیا۔ اگر تم نے ہم سے عبادت کی، درود پڑھا، توبہ استغفار کی، سب کے لیے دعا کی، تو آج تم تیار ہو کہ تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر زندگی ہے، زندگی تو ایک وقت، ایک تعین ہے ایک وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے اپنے اوپر، سوائے موت کے ہر چیز سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ موت کا کوئی علاج نہیں، موت کا ایک وقت معین ہے، وہ ادھر نہ ادھر، ایک سیکنڈ ایک زیر زبر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، لیکن ہر طرح سے دنیا اور آخر میں تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ تو تم 3 دفعہ آیت الکرسی دن میں رات میں پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرما، ہماری قبر میں بھی حفاظت فرما، ہماری یوم الدین میں یا قیامت کے دن میں بھی حفاظت فرما، اور ہماری حفاظت فرما دوزخ سے بھی، اور خدا اپنے غضب سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اور آمین کہہ کے سو جائے کرو، کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے۔ تو جب یہ دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری حفاظت کی جائے گی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ لیکن موت کا ہم فرماتے ہیں وہ ایک وقت معین ہے، اس میں یہ ایسے خوشی کوئی چیز کام نہیں کرتی، وہ ایک وقت لکھ دیا کہ اس وقت اس کو ختم ہو جانا ہے، اس وقت اس کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ جانا۔ تو یہ رات کتنی خطرناک ہوئی، نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے خطرہ ہے، میں تم سے کہتا ہوں اس رات میں، اس ہفتے کے اندر کیا ہو جائے گا، 15 دن میں کیا ہو جائے گا، اس مہینے میں کیا ہوگا، کل کو کیا ہوگا، عالم الغیب خداوند قدوس ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ اس کے بھید سے نہ کوئی واقف ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ کیا فیصل آج رات کو 2 بجے سدرۃ المنتہا پہ آ کے رکھا جائے گا اور جبرائیل آ کے تقسیم کر دیں گے فرشتوں میں، اولیاء میں، کچھ پتہ نہیں۔
اس لیے آج رات خدا سے مانگو اپنی زندگی میں، اے اللہ زندگی ہے تو برکت دے، رزق ہے تو برکت دے، صحت ہے تو برکت دے، دین ایمان ہے تو اس میں برکت دے، ہمارے گھر باہر میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے گاؤں میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے رب تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ شب رات کی رات، شعبان کی رات، 15ویں رات، اس میں اپنے گھر میں اتنا کھانا پکا لو کہ تم بھی کھاؤ اور 2-4 جگہ اپنے رشتہ دار عزیزوں میں، محلے میں بھی بھیج دو، تو تمہارے گھر میں سال بھر برکت رہے گی۔ ایک رات، ایک دن، وہ کون سا دن ہے؟ محرم کا 10 تاریخ۔ اس 10 تاریخ کو تم دن میں کھانا پکا لو، اپنے آپ بھی کھاؤ اور محلے میں بھی بھجوا دو، تو تمہارے گھر میں سال بھر برکت رہے گی۔ بس ایک رات، ایک دن۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری عبادت زیادہ ہو، بہت کثیر ہو، بے انتہا ہو، تو شب رات کی رات میں جاگو، رجب کی 27ویں رات کو جاگو، رمضان کی 4-5 راتیں، شب قدر کی راتیں، ان میں جاگ دو، اتنا اجر ثواب ملے گا کہ تھامبے نہیں تھمے گا۔ رجب کے مہینے کا یوں فرمایا ہے کہ جب رجب کے مہینے میں کوئی عمل کرتا ہے، اگر ایک کھجور کسی نے اللہ کے نام پر خیرات کی تو اسے تہمہ پہاڑ کے برابر اجر دیا جائے گا۔ 1 روپیہ دیا تو کروڑوں کا اجر بدل دیا جائے گا۔ 1 روٹی دی تو اس نے کشک لگا دیے روٹیوں کے، اتنا اجر بدل دیا جائے گا، یعنی کروڑوں پدموں گنا۔ اس شب رات میں 100 گنا، رمضان میں 50 گنا، ویسے 10 گنا۔ غریب کو تم نے 1 روپیہ دے دیا، گویا کو تم نے 10 روپے دیے، 100 روپے دیے تو تم نے 1000 دی، اور شب رات میں 50 گنا، رمضان میں 50 گنا، اور شب رات کے اندر اس سے زیادہ، اور رجب میں تو کوئی انتہا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں تمہارے لیے دعا گو، چراغ سحر ہوں، بجھا چاہتا ہوں، کل مروں، اب مروں، جب مروں کچھ پتہ نہیں۔ 80، 82، 83 برس کی میری عمر آ گئی، میرے ساتھ کے، میرے چھوٹے، میرے برابر کے بہت مر گئے، میں اکیلا بھی زندہ ہوں، اور مجھے کوئی جینے کی تمنا بھی نہیں۔ میں اپنے رب سے ملنا مانگتا ہوں، 70 سال سے اپنے رب کی انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے ملوں، اس کا دیدار کروں، اس سے بات کروں، کلام کروں، رسول اللہ کی زیارت کروں، ان کے آل کی، ان کے اصحاب کی، ان کے ازواج کی زیارت کروں، لیکن وہ جب چاہے گا تب۔ رنج و غم و علم و مصیبت و پریشانی و بیماری سے گھبرا کے کہے اللہ میں مر جاؤں، یہ کوئی شرافت نہیں ہے، یہ پیار کا تقاضا نہیں ہے۔ پیار کا تقاضا ہے کہ جب تک تو ہے دوست، جب تک زندہ رکھے رکھ، جب بلانا چاہے حاضر، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں۔ تو اپنے رب سے راضی رہو، جب تم خدا سے راضی رہو گے خدا تم سے راضی رہے گا، جب خدا سے تم محبت کرو گے خدا تم سے محبت کرے گا۔ وہ کہتا ہے جب کوئی آدمی، میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ ایک سے، تو میرا بندہ آدھے سے محبت کرتا ہے، اگر میرا بندہ 1 سے محبت کرتا ہے تو میں 2 سے محبت کرتا ہوں، میرا بندہ میری طرف 1 بال چاہتا ہے، میں 1 ہاتھ آتا ہوں، وہ 1 ہاتھ آتا ہے، میں 2 ہاتھ آتا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے، میں اپنے قدموں میں جگہ دیتا ہوں۔ یہ کیا الفاظ مبارکہ ہیں؟ اپنے رب سے پیار کرو۔ ہمارا ہمدرد خیر کا سوائے خدا کی کوئی نہیں۔ بھول جاؤ ماں کو، بھول جاؤ باپ کو، بھول جاؤ عزیز رشتہ داروں کو، یاد رکھو اپنے رب کو، جسے جان دی، جس کو جان واپس کرنی ہے۔ مرنے کے کیا معنی؟ مر گیا، واپس ہو گیا، وہ مر گیا، مر گیا، مر گیا، مر گیا، ہو گیا کام۔ یہ مر گیا جو ہے، مر گیا جو ہے، یہ مر گیا کا بگاڑ ہے۔ اصل یہ ہے کہ مر گیا، آیا تو جہاں سے وہیں سے واپس ہو گیا، مر گیا، مر گیا، مر گیا، مر گیا، مر گیا کر دیا۔ جہاں سے آئے ہیں جانا ہے۔ سب جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کے تم عالم ہو چکے ہو، سب اس سے بچنا تم پر فرض ہو چکا ہے۔ نہیں بچو گے پکڑ ہوگی، عمل کرو گے نجات پاؤ گے۔ چھوٹی بات کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، ایک گناہ کو چھوڑ دو اے میرے بچوں، ایک گناہ کو، اور ایک نیکی کو اختیار کرو۔ ایک گناہ جو تم کرتے ہو کہ زنا ہو، کہ جھوٹ ہو، کہ چوری ہو، کہ گندی اور بات ہو، کہ دھوکہ ہو، کہ پٹی ہو، ایک گناہ کو چھوڑ دو، صرف ایک گناہ۔
اور ایک نیکی کو اختیار کرو، درود شریف، بس میں تمہارا ذمہ ہوں۔ اگر رب نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، قسم ہے اس کی ذات کی، میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، مجھے تیاری ہے، میں نے وعدہ کیا ہے رب، میں تیری مخلوق کا خیر خواہ ہوں، میں تیرے دین اسلام کا خیر خواہ ہوں، میں تیری مخلوق کا خیر خواہ ہوں، میں تیرے محمد کا خیر خواہ ہوں، میں تیرے قرآن حدیث کا خیر خواہ ہوں، میں تیری کل کائنات نبتا سبزی کا خیر خواہ ہوں۔ اے رب تو قبول کرنے والا ہے، تو اس لیے اگر میرے ساتھ اچھا معاملہ میں بخشا گیا، امید کرتا ہوں، اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوں، تو میں تمہارے بغیر نہیں جانے کا کہ اے رب انہوں نے میرے کہنے سے گناہ کو چھوڑا اور میرے کہنے سے تیرے نبی پر درود بھیجا، ایک نیکی اختیار کرو، ایک گناہ کو چھوڑ دو، قسم خدا کی بخشتے ہوئے ہو دوزخ میں نہیں جا سکتے، کوئی سوال نہیں، خدا سچا ہے۔ ایک بات سنو اور سناتا چلو، ایک بڑھیا تھی مر گئی جو پاپ پیچھے پاپا انگیارہ، بدکار تھی، عیار تھی، مکار تھی، طوائف تھی، نماز نہ پڑھا، روزہ نہ رکھا، کچھ نہیں کیا، ہر کام جو برے تھے وہ سب کچھ اس نے کیے۔ جب بڈھی مرنے لگی کہنے گیا اے میرے رب میں تو آج تک کوئی نیک کام نہیں کیا، میرا کیا ہوگا، مر گئی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، ایک بندی آئی ہے جو بڑا خزانہ لے کر آئی، فرشتے نے آگے دیکھا، پروردگار پاپا انگیارہ، اس میں تو کچھ بھی نہیں، کہنے کے دوسرے فرشتے کو کہا تو دیکھ جا کے، انہوں نے دیکھا، بہت دیر کے بعد کہا گناہ مجھے تو اس کے کوئی چیز نہ رہی، ایک آنکھ کے نیچے، اس آنکھ کے نیچے ایک سفید سے نشان کے وہی تو خزانہ ہے۔ جب بڈھی نے کہا میں مرنے والی ہوں، مروں گی، تو انہوں نے کہا اے رب تم ڈر گئی میرے سے، تو جو ہم سے ڈر جاتا ہے ہم سے مارا نہیں کرتی، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہم شہنشاہ ہیں، ہم قادر مطلق ہیں، ہم ارحم الراحمین ہیں، اور رحمت للعالمین ہمارے نبی حبیب محمد ہیں، ہم ایسا نہیں کیا کرتے۔ وہ بڈھی ہمارے ڈر گئی ہم سے، اب ہم کو بڈھی یہاں بھی موج کر گئی، وہاں بھی موج کر رہی، جی رہی ہو بڈھیا، ایک آنسو سفید نشان تھا یہاں کے نیچے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ تم ایک گناہ کو چھوڑ دو گے، 100 گناہ قسم خدا کی معاف ہوں گے، ایک نیکی کرو گے کروڑوں نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم میرے محمد پر ایک دفعہ درود بھیجو گے میں 10 دفعہ تم پہ رحمت اور درود نازل کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو کوئی 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے اوپر خدا کی قسم دوزخ کی آگ حرام 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 ہے، کوئی سوال نہیں، خدا سچا، اس کا کلام سچا، اس کا نبی سچا۔ تو اس لیے ایک درود کو اختیار کر لو، اگر اپنی اللہ تعالیٰ نے کیا کس چیز کا وعدہ نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں، جو کوئی درود پڑھے گا اگرچہ کتنے گناہگار ہو، کتنے بدکار ہو، کتنے عیار مکار ہو، جو درود پڑھے گا ایک دفعہ میں اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل کروں گا، جو 10 دفعہ رحمت نازل پڑھے گا تو میں 100 دفعہ، جو 100 دفعہ کرے میں 1000، جو 1000 کرے بیڑا پار، دوزخ حرام، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ تو اس لیے ایک درود کو اختیار کر لو اور ایک گناہ کو چھوڑ دو، تاکہ تم جو کہتے گئے اللہ ہم نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تھا، اب جی بجائے چاہتے کہ ہم یہ گناہ کریں، یہ زنا کریں، یہ چوری کریں، یہ دھوکہ کریں، لیکن ہم نے تیرے ڈر کی وجہ سے ہاں آج ہم اس کا بدل دیں گے، ہم ایک کے بدلے 100 گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ حقیقت کی بات ہے، خدا سے زیادہ ہمدرد خیر کا کوئی نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اے نبیوں تمہارے لیے نبوت، اے پیغمبروں تمہارے لیے پیغمبریت، اے رسولوں تمہارے لیے رسالت، اے ولیوں تمہارے لیے ولایت، اے عابدوں تمہارے لیے عبادت، اے زاہدوں تمہارے لیے زہد، اے عاصیوں اے گنہگاروں تمہارے لیے تمہارا رب۔ کیا بات کہہ دی اس نے، کہاں جاؤ گے تم، کتنا پیارا ہے ہمارا وہ رب، کتنا ہمدرد دل خیر تھا، صاف کہتا ہے اے گنہگاروں تمہاری طرف تمہارا رب ہے، کوئی غم نہ۔ تو ہم ایسے رب کو چھوڑ کر کہ باوجود گناہ کے، باوجود اسی بات کے پھر کہے آسیم تمہاری طرف تمہارا رب ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ آج کی رات اگرچہ ڈنجر، اگرچہ رحمت بھری ہے، اگرچہ نعمتوں عطا کرے گا، اگرچہ دولتیں دے گا، سب کچھ دیتا ہے، یہ رات ہے کام کی رات، بڑے ہنر کی رات ہے، بڑے نور کی رات ہے، بڑی خطرناک رات ہے، بہت پیاری رات ہے۔ خدا کا قرب چاہ لو، خدا سے مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ مکے کے لحاظ سے آج، اپنے لحاظ سے کل کو، 2 راتوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر عبادت کر لو، استغفار کرو۔ سب سے پہلے جب تم کو دعا کیا کرو، خدا سے کچھ مانگا کرو، سب سے پہلے کیا پڑھا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا پڑھا کرو؟
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. پھر کیا کہا کرو؟ اے میرے رب، اپنے محمد کے صدقے سے، اپنے کرم فضل کے صدقے سے، تو نے ہم نے کہا میں ارحم الراحمین ہوں، اور تم نے کہا میرا نبی رحمت للعالمین. اے اللہ، اس کے درمیان کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں، ہم پر تو نہیں کرم کرے گا تو تو بتا کون سا خدا کہاں سے آئے گا جو رحم کرے گا؟ ہم پر رحم کر، ہمیں مرادیں ہماری پوری کر، جائز شریعت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، ہماری دین میں، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں ہماری مدد کرتے رہے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے نے تو عاجزی کی انتہا کر دی، سب کچھ عطا فرمایا. کبھی خدا سے بدگمان نہ ہو. حضرت حسن بصری کتنی بڑی ہستی ہیں. ایک دفعہ تھے حضرت حسن حسین، حضرت حسن بصری، یہ ہم عمر ہے، 8-10 برس کے تھے، بھاگے آئے. ام سلمہ جو آپ کی بیوی تھی، حضرت صفیہ ام سلمہ، انہوں نے ان کو پالا ہے، شاید ان کے ماں باپ نہیں تھے. تو آ کے دیکھا مجھے پیاس لگی، پانی پیوں، کیا کروں؟ تو آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی کا پیالہ رکھا تھا، اس میں دودھ تک ہے، وہ اٹھا کے دودھ پی گیا. تھوڑی دیر میں نبی کریم انسان تشریف لائے کہ اس کا دودھ کس نے پیا؟ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ یہ وہ حسن آیا تھا، وہ پی گیا. کہنے کہ جتنا اس نے دودھ پیا ہے اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا، آپ کے لب لگے ہوئے، آپ کا لب تھوک لگا ہوا، اس میں وہ دودھ پیا ہے، اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوگا. وہ بدو. اور آگے سنو، ایک دن چھت کے اوپر رو رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، پرنالا پاس تھا، آنسو اتنے بہے کہ پرنالے سے ٹپک کے نیچے گرے. ایک آدمی نیچے جا رہا تھا، اس کے اوپر گرا. تو اس نے کہا بھائی یہ پانی کیسا ہے، پاک کے ناپاک؟ آپ نے کہا بھائی ناپاک ہے، میرے گناہوں کا پانی، میں رویا ہوں، میں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ پانی جو آنکھ میں نکلا یہ ناپاک ہے، اسے پاک کر لیجیے. انہوں نے کہا او ہو، اتنی بڑی ہستی جو کہتی گناہ، انہوں نے اتنا کپڑا پھاڑ کے کہ میرے کفن میں رکھ لو اس کو تاکہ میری بخشش ہو جائے اس کار میں. تو وہ حسن وہ کیا فرمائے جب ان کا انتقال ہوا، خدا کے دربار میں حاضر ہوئے. اے بڈھے، مجھے تیرے سفید بالوں کی شرم آتی ہے، ورنہ میں تجھے جہنم کے اندر ڈال دیتا. اتنا کیوں روتا تھا؟ کیا ہم سے بدگمان تھا؟ کیا ہم بے رحم؟ تو نے ہمیں سمجھا؟ قدموں میں گر پڑے. اسے کیا کہو گے؟ اسے خدا سے کبھی نہ بدگمان نہ ہونا. اجے ہم تو گنہگار ہیں، بس ہم تو دوزخ میں جائیں. کیوں جائیں گے دوزخ میں؟ دوزخ میں جانے کے لیے کچھ کم ہے. ایک صحابی نے یوں کہا یا رسول اللہ بہت گنہگار ہے، بس جب ہم تو کہیں بس کیا ہوگا. کہا کتنا گنہگار ہے؟ انہوں نے کہا کہ درخت کے پتوں کے برابر، اس سے بھی زیادہ، سمندر کے جھاگوں سے اس سے بھی زیادہ، ریت کے دروں سے اس سے بھی زیادہ. کیا خدا کی رحمت سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر کیوں مرا جا رہا؟ بات کو سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مرا جاتا؟ اللہ سے خوش گمان رہو، ایسے شہنشاہ سے، ایسے ارحم الراحمین سے کبھی بدگمانی نہ ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں. برے ہیں تو اس کے بندے، بنایا تو اس نے، تقدیر تو اسی نے لکھی، تو ہم کو کیوں نہیں رحم کرے گا؟ وہ رحم کرنے والا ہے. اس نے اپنا نام ارحم الراحمین رکھا ہے. اس نے ہم پہ نبی بھیجا کہ میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا، عالم کے لیے تم رحمت ہو نہ کہ عذاب ہو. تو ایسے خدا سے بدگمان ہونا، بد زبان ہونا، بدعنوان ہونا، تنقید کرنا، تنقید کرنا، یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ایک واقعہ اور یاد اسی وقت آئی. حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کھڑے تھے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے. اتنے میں حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ آ گئے. انہیں دیکھ کے انہوں نے سوار ہونا روک دیا. وہ سامنے سے گزر رہے تھے تو جب دیکھا حضرت کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں تو وہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے ادب کی وجہ سے. جب وہ چلے گئے تب گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے. سادات کا ادب کرنا ہم پر فرض عین ہے. قرآن پاک کے اندر موجود ہے. میری اولاد سے وہی محبت اور ادب احترام کرے گا، وہ نہیں کرے گا جو منافق ہوگا یا وہ حرام کا ہوگا. صاف لفظ ہے
قرآن حدیث کے، یا وہ حلال زادہ نہیں ہے، یا اس کی ماں کسی غیر مردوں کے درمیان گئی اور اپنا ناک کروا کے آئی، اس کا ولد الزنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ حدیث میں ہے، ولد الزنا منافق، اور ایسی عورت کا بیٹا جو بدکار قسم کی ہو۔ صرف یہ 3 آدمی سادات کی عزت نہیں کرنے کے، یہ ان کی بے حرمتی کریں گے، یہ ان پہ ظلم کریں گے، یہ ان کو پریشان کریں گے، ان کو دکھ دیں گے، اور جو ایمان والے وہ ان سے پیار کریں گے، ان کا ادب کریں گے، احترام، اس طرح جس سے لوگ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے عمر اور حضرت عثمان نہیں سوار ہوئے جب تک کہ حضرت عباس نہ گزر گئے۔ اے اللہ، قرآن پاک میں ہے، باہر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، قرآن پاک کے اندر کی باتیں ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ترجمہ پڑھا کریں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں سے بول رہا ہوں، کون سی آیت سے بات کر رہا ہوں، کون سی سورت سے بات کر رہا ہوں، تمہیں ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کس سے محبت کریں آپ کے ساتھ؟ کہا علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کی محبت کرنا ایمان میں ہے، اور اس کے بعد انصار سے محبت کرو، ان کی انصاریوں میں اگر کوئی غلط آدمی ہے تو اس کی غلطی کو مت پکڑو، نظر انداز کر لو۔ صرف یہ حدیث قرآن کی بات کر رہا ہوں، ہم نہیں جانتے قرآن سے باہر کیا چیز ہے بدعت، شرک، کفر، نفاق، رسم، ہم ان چیزوں سے پاک چاہتے ہیں، ہم پاک رب کے بندے ہیں، پاک نبی کے امتی ہیں، ہمیں وہ چیز گوارا ہے جو ہمارا رب پسند کرے، وہ ہمارے لیے اچھی بات لکھے وہ بھی پسند، اس نے بری بات لکھی وہ بھی پسند، کوئی ہمیں برا کہے وہ بھی پسند، کوئی ہمیں اچھا کہے وہ بھی پسند، کیونکہ اچھا برا کہنے والے کون ہے؟ وہ خدا۔ تو اس لیے یہ رات ڈینجر رات ہے۔ آج اس رات میں اپنے دوست سے، اپنے خدا کو اپنا دوست سمجھو، اپنے خدا کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز جانو، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ اپنا خیر خواہ جانو، اس سے دعا کیا، کیونکہ دعا جو ہے یہ مغز ہے، دین کا مغز ہے، علم کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے، پیار کا مغز ہے، محبت کا مغز ہے۔ بغیر روح کے یہ جسم کس کام کا؟ اب یہ روح نکل جائے، بیکار، گاڑو ڈاکو، جلدی کرو، دفناؤ، نہلاؤ گراؤ، کفناؤ، قبرستان پہنچاؤ، یہ جو بولتا ہے روح، اس سے بھی اول چیز ہے۔ جب تک روح نہیں جسم نہیں، جب روح آتی ہے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، سب کچھ روح کے ساتھ۔ اپنی روح کو اس رات میں جگا لو، اس رات میں جگاؤ۔ وہ فرماتا ہے جو بندہ مجھے پکارتا ہے میں پہلی آواز پہ اس کو کہہ دیتا ہوں ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے ضرور کروں گا۔ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ تو ہاتھ میرے سامنے پسارے اور میں تجھے خالی واپس دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے، ایسا نہیں میں کرتا۔ جو مانگتا ہے دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، المعطی ہوں اللہ، میں معطی ہوں۔ جود و سخا و عطا، 3 چیزیں ہیں، جود و سخا و عطا۔ سخا تو اس کو کہتے ہیں جو سخی ہوتا ہے، سخی آپ بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ جود اس کو کہتے ہیں جو آپ نہیں کھاتا اوروں کو کھلاتا ہے۔ عطا صرف اللہ کا کام ہے، المعطی کو اللہ، عطا کرنا اللہ کا کام، جود و سخا بندے کا کام۔ تو ہم اپنے رب کے سامنے آج کی رات، کل کی رات، مکے کے لحاظ سے آج، یہاں کے لحاظ سے کل کی رات اپنے رب سے مانگیے، جو کچھ چاہو مانگو، واللہ ملے گا۔ وہ سچا، اس کا قرآن سچا، اس کے نبی سچے، اس کی حدیث سچی، ان کے مطابق مانگو۔ اور درود کو اختیار کر لو اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اللہ نے خود فرمایا درود پڑھنے والا اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں سب سے بچ جاتا ہے، رنج و غم و علم و پریشانیاں، غربت سب کو دھو دیتا ہے۔ درود شریف ایسا ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں،
ایک پخانہ پڑا ہوا ہے، یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر جب سورج نکلتا ہے درختوں کے اوپر، در و دیوار کے اوپر، اس پخانے کے اوپر کو بھی گزرتا ہے کہ نہیں؟ اس کی روشنی، خدا تو اس سے کہیں زیادہ بالا تر بات ہے، وہ تو وہاں ویسا کمی کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ میں بتاتا ہوں کہ ایک سورج کو خدا نے یہ پاور اور اس کو ظرف دیا کہ وہ نیک اور بد، شرم بے شرم، کافر مشرک یہودی نصرانی سب کے اوپر کو گزرتا ہے، سب کو فائدہ پہنچاتا ہے، خدا کی خدائی پر عمل کرتا ہے۔ تو خدا اس سے تو کہیں زیادہ ہے، گناہگار بھی اسی نے بنایا، نیک بھی اس نے بنایا، بد بھی اس نے بنایا۔ کیوں؟ اب تم اس بات میں آؤ، ایک کو اس نے اپنا عزیز پیارا معشوق بنایا، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبیب خدا ہیں، یہ معشوق خدا ہیں۔ ایک طرف اپنا عاشق بنایا شیطان ابلیس، عاشقیت ختم ہو گئی شیطان پر، معشوقیت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں گل کی باتیں بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو شیطان ملا، تو کہاں جا رہا؟ بھلا بھی ہمارا بیچارہ فضا تو سجدہ کر لیتا کہ کیا ہوتا، بہت ہوتا، تمہارا جیسا نبی ہو جاتا۔ میں نے کہا کیونکہ نبوت بوجھے گی نہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن فتوت تو تمہیں چھوئی بھی نہیں ہوا، مروت کو تو تم جانتے بھی نہیں، تمہیں ہوا بھی نہیں لگی مروت کی، چپ رہ گئے۔ اب آگے پروردگار کی طرف آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا ایک گل پوچھا، کہا ابلیس سے پوچھو جا کر، کہاں نبی موسیٰ اولو العزم پیغمبر، کہاں شیطان موجود لعین کہلانے والا، حکم دیا جا رہا اس سے پوچھو جا کے شیطان سے پوچھا کہ بھائی توحید کی بات، انہوں نے برجستہ جواب دیا، حق کا بات کر، اتنی بڑی توحید جاننے کے باوجود یوں لعین بن گیا کرنے گئے۔ موسیٰ انکار بھی وہیں سے تھا، اقرار بھی وہیں سے تھا۔ جو گر مجھے معلوم ہے اس کی تو اے موسیٰ تجھے ہوا بھی نہیں، اس کے اندر کیا بھید ہے، کیا راز ہے تو میں جانوں، میرا رب جانے۔ اور کہنے کے توحید کا وہ گر بتا گیا، پر چلتا بنا، اسے کیا کہو گے؟ شیطان کو لوگ لعنت کر، شیطان کو نہ برا کہو۔ اگر تم میں شعور ہے اور تم میں عقل ہے تو شیطان سے سبق حاصل کرو کہ سجدہ نہیں کیا آدم کو تو پہنجا گلے کے اندر لعنت کا، مگر یہ سر تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے خیر کے سامنے نہیں جھک سکتا، پسند کیا آپ نے۔ تو مقصد کہنے کا سب بات کا یہ ہے، ہوش پکڑو، آرام ایس کو چھوڑ دو، خدا کو یاد کرو، ایک ہی بات کرو، خدا کو یاد کرو، درود شریف پڑھو، بس ہر نماز کے بعد 3 دفعے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، درود شریف کثرت سے پڑھو، بس درود پڑھو اور ایک گناہ کو چھوڑ دو، تم دنیا میں بھی راحت اٹھا جاؤ گے اور قبر میں بھی راحت ملے گی اور حشر میں، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ داخل جنت ہے، وہ آخری کلمے کے بعد کوئی دنیا کی بات نہ بات کرے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، لوگ یاد کر جو مر جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، میں شہیدوں کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ کے کام پر، اللہ کے نام پر شہید ہو گیا تو اس کو نہلاؤ مت۔ اگر میں بیٹھتا ہوں میرے کوئی گولی مار دے، مجھے نہلاؤ نہیں، میرے کپڑے نہ بدلو، انہی کپڑوں میں اسی طرح سے مجھے دفناؤ، کوئی ہو۔ قرآن پاک میں ہے، میں اپنے باپ دادے کے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے۔ اولیاء اکرام شہید مرتے نہیں، زندہ ہیں، ان کا رزق ملتا ہے مرنے کے بعد ان کو۔ یہ دن بھر ان کے لیے دن بھی ہے، یہ دن بھر سیر سپاٹا کرتے ہیں، رات کو یہ قندیل لٹکے ہوئے ہیں عرش کے نیچے، اس میں رات گزارتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ خدا فرمایا قرآن پاک میں، شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ شہید وہ کہہ، یہ آج کے شہید نہیں، میرا بسیرا میں تجھے مار دوں، تیرا بسیرا تو مجھے مار دو۔ جو اللہ کے کام، جو آج کام چل رہا ہے ہمارے مخالفت میں، دشمن خدا، دشمن رسول، مسلمانوں کا قتل و غارت میں ہے، ان کے ایسے لوگ شہید کہلاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مرے، اللہ کے کام میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی بات میں۔
اور سب سے بڑا کام کون سا شہید وہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بڑے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس کو تابع کرنا قرآن حدیث کے بیچ میں۔ جو کافروں سے لڑ کر آ رہے یہ چھوٹی شہادت، جو اپنے نفس کو تابع کرتا ہے، اپنے کو قرآن حدیث کے سانچے میں ڈھالتا ہے، وہ بڑا شہید ہے۔ اس کو مرنا نہیں۔ یہ اولیاء اکرام جو ہمارے قبروں میں سو رہے ہیں یہ مرے نہیں ہیں، ہمارے لیے تو یہ قبر بن گئی، حقیقت میں یہ زندہ ہے، مگر ہم ان کو قرآن حدیث کے بین ان سے بات کرنا مانگتے ہیں، اور توکل صرف خدا پر، بھروسہ خدا پر، تابعداری رسول اللہ کے طریقوں پر، اور وہی رسول اللہ کے طریقوں کو جو ان پیروں نے، جو ان مرشدین نے، جو اہل تصوف نے، اہل طریقت نے، اہل شریعت نے جو بتا، اس پر ہم عمل کرنے کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ تو ان کو خدا کیا فرماتا ہے؟ تم ان شہیدوں کو جو ہمارے پیار میں محبت میں مرے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، یہ دن بھر سیر کرتے ہیں، ان کا رزق ان کو ملتا ہے، اور رات یا قندیل و مجاز کے نیچے ہے اس کے اندر یہ بسیرا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ شہید کے متعلق یہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، یہ چاقو منہ پیٹ میں لگا یا گولی میں لگی، بس یہ لگتی تو گولی کا تکلیف ہوگی، پھر نہیں، پھر پردے کھل جاتے ہیں، پردے کھل جاتے ہیں ادھر کے آسمان کے، خدا کے دروازے۔ تو اپنے رب کو پکارو، یہ رات پکارنے کی ہے، یہ رات مانگنے کی ہے، یہ رات عبادت کی ہے، یہ رات تابعداری کی ہے، یہ رات پیار کی ہے، یہ رات محبت کی ہے، یہ رات عاشق معشوق کی ملاقات کی ہے۔ اس رات میں مانگو، اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ دیکھو ایک قطرہ پیشاب زمزم کی دیگ میں ڈال دو، کیا ہوگا؟ ناپاک۔ حوض میں ڈال دو، ناپاک۔ اور ایک قطرہ زمزم کا ایک تم دیگ میں ڈال دو، سارا پانی زمزم ہو جائے گا، پوتر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک گناہ کو جب چھوڑ دو گے، میں مثال دے رہا ہوں، عقل سے سنو، جب ایک اپنے تم گناہ کو چھوڑ دو گے اللہ کے لیے، تو خدا اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنی لاج اور بات رکھنے والا ہے کہ وہ اور گناہ کو ختم کر دے۔ ایک بندے نے میرے کارن ایک گناہ کو ترک کر دیا، اب میں اس کے اور گناہ کو کیا پکڑوں، ختم۔ ایک نیکی کے کارن ایک زمزم کا پانی کا قطرہ ایک دیگ میں پڑ گیا، سارا پانی زمزم کہلائے گا۔ ایسے ہی ایک درود شریف پڑھو تو تم پاک، اور ایک تم گناہ کو چھوڑ دو تو ایسی ہی بات ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو پاک کرو، درود سے تم پاک ہوگے، صاف ہوگے، نورانی ہوگے، خدا کے محبوب بن جاؤ گے، خدا کے پیارے بن جاؤ گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب ہم کسی بندے کو اپنا بناتے ہیں تو اپنے خاص اپنے جبریل سے کہتے ہیں، اے جبریل میں نے اس بندے کو اپنا پیارا بندہ بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد عام فرشتوں میں حکم دیتا ہے کہ اعلان کر دو یہ میرا دوست ہے۔ پھر حکم کرتا ہے کہ آپ تم دنیا میں اعلان خاص لوگوں میں کر دو، جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان میں اعلان کرتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، پیارا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں اعلان کر دو کہ عام لوگ اس سے محبت کریں، عقیدت کریں، پیار کریں، تابعداری کریں، کہ عام لوگوں میں اس کی محبت کا چرچا ہوتا ہے۔ یہ خدا کے کرم فضل کی بات ہے۔ اور جب کبھی مانگا کرو اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں، گھر باہر میں، بعض اہل و عیال میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے تمام مسلمان میں برکت عظیم عطا فرما۔ یہ دعا کیا کرو تو فرشتے کیا کہیں گے؟ تمہیں بھی خدا برکت دی، تجھے بھی برکت دی۔ تو یہ رات عجیب و غریب رات ہے، یہ رات بڑے کام کی رات ہے، یہ رات موت کے اعلان کی، عمارت کی، وزارت کی، صحت کی، بیماریوں کی، سب کی اس رات میں اعلان ہو جائے گا، سب کو مل جائے گا۔ کوئی بیاہ کر رہا، شادی کر رہا، حالانکہ وہ مردہ ہے۔ کوئی بادشاہ بننے کی فکر میں کر رہا، کل کو حالانکہ وہ فقیر ہے۔ کل کو وہ محل بنا لے گا، حالانکہ اس کے لیے قبر تیار ہے۔ اس لیے گھر باہر کے اوپر، اس مال کے اوپر کبھی نظر نہ رکھنا، یہ سب فانی ہیں۔ باقی خدا کا نام، خدا کا کام، خدا کا انعام اور اس کا فضل و کرم، بس
اس کے بعد اگر تم کسی کو سمجھو گے تو مار کھا جاؤ گے، مار کھاؤ گے، کھاؤ گے، کھاتا ہے، کھا رہے ہیں لوگ۔ اپنے رب سے پیار کا ناطہ جوڑ لو، اب حالات اچھے آنے والے نہیں ہیں، اچھے نہیں آتے۔ میں نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا تھا کہ زلزلہ آیا ہے بڑا زبردست، تو جس کمرے میں ٹھہرا اسی کمرے میں دیکھا میں بیٹھا ہوں، زلزلہ آیا اور آواز پیدا ہوئی، زڑ 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 آواز ہوئی، آنکھ جو پوری گھبراتی ہوئی، بالکل ڈر رہا کمرہ پورا، دیکھا زلزلہ، وہی آ کے میں نے مدینے سے یہاں دیکھا۔ جب بھی میں نے کہا کہ بھائی جو میں سوچ رہا تھا 4 مہینے سے کہہ رہا تھا بھائی برے حالات آنے والے ہیں، تباہی کی بات آنے والی ہے، پتہ نہیں کیا حالات آنے، پوری دنیا اس میں پریشان ہوگی، ہو گیا۔ اب زلزلہ ہے کہ جب زلزلہ کوئی دیکھتا ہے کسی ملک میں تو دوسرا غنیم اس پہ چڑھائی کرتا ہے۔ آج چڑھائی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، یہاں بھی اور مدینے پہ بھی۔ آج اگر تم اللہ سے پیار رکھتے ہو، رسول اللہ سے محبت تعلق رکھتے ہو، تو آج دعا کرو کہ خدا بچا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو، اور بچا ہمارے بیت اللہ کو، اور بچا ہمارے پاکستان کو، اور بچا پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ اے رب سن، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یہ دعا کرو، آمین یا رب العالمین۔ اچھا وقت نہیں آنے والا، کان کھول کے سن لیو، میں کہہ رہا ہوں جو بات، کل کو تم جب سامنے آ لگا تم سوچو کہ میں کیا کہہ گیا ہوں، وہ فقیر کیا کہہ گیا تھا، یہی کہہ گیا تھا کہ اب اچھا وقت نہیں آنے والا، اب بہت خطرناک وقت آنے والے ہو رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا غصہ ہے، یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، دردناک، ہیبت ناک۔ تو اس رات کی قدر کرو، جو کچھ مانگنا ہو مانگ لیجیے۔ بہت لمبا وقت ہو گیا، اب میں ختم کیا چاہتا ہوں، اور تمہارے لیے دعا گو ہوں، خدا تم کو، تمہارے گھر بار میں، تمہارے دین ایمان میں سب کو حفاظت رکھے میرا۔ میں تو بوڑھا ہوں، چلنے والا جانے والا، لیکن دل یہ چاہتا ہے اے میرے بچوں تمہیں خدا آباد کرے، تمہارے دین ایمان میں، تمہاری صحتوں میں، تمہارے گھر باہر میں برکت دے۔ جانا ہے آج نہیں، کل پرسوں جانا ہے اپنے رب کے پاس، آج کی یہی دعا ہے، مرتے ہوئے بھی انشاءاللہ یہی دعا کروں گا، اور مرنے کے بعد بھی یہی دعا کروں گا۔ میں اپنے نبی کی سنت کو کیسے ضائع کر دوں گا؟ جب آپ کو لحد میں رکھا، آپ کے ہونٹوں پہ حرکت تھی، جب کان لگا کے سنا تو کہا ارحم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ تو جو نبی اپنی امت کا غم لے کر قبر میں، حشر میں ہوں گے، ہم ان کی سنت کیسے نہ ادا کریں، ہم ان کی امت کے لیے کیسے دعا نہ کریں۔ ایک چلتے ہوئے بات اور کہہ دیتا ہوں، جب حضرت فاطمہ کے انتقال کا وقت آیا، یہی رات تھی، یہی 15ویں رات، آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آج میرے بابا جان نے رات مجھے بلا لیا ہے، آج رات کو میں اپنے بابا جان کے پاس چلی جاؤں گی۔ انہوں نے پوچھا آپ نے یہ سامان کیسے وغیرہ، کچھ آٹا کر رکھا، کچھ نہانے کا سامان، کچھ دھونے کا، اس گھر کہنے کہ آج میں اپنے بابا صاحب کہوں گی، اس لیے میں نہلا لوں، مجھے کون نہلا لے گا، نہلا لوں، جھلا لوں۔ بچوں کو بھی کپڑے دھو دھا کے انہیں بھی نہلا دیا، اور بچوں سے کہا حسن حسین کہ تم نانا جان کی قبر پر جاؤ۔ وہ نانا جان کی قبر پر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ نے اپنا کیسے لوگ، حضرت فاطمہ نے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے گلے میں ڈالا اور حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ علی مجھ سے جو قصور ہوا ہو میں اس کی معافی چاہتی ہوں، میں نے جو آپ کے آداب کو منحوظ نہ کیا ہو اس کی معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں اب جا رہی ہوں اپنے باپ کے پاس، میں اپنے باپ سے شرمندہ نہ ہوں، میرے معاف کر دیو، میری غلطیوں کو معاف کر دیو۔ حضرت علی تو تڑپ گئے، رونے لگے۔ انہوں نے کہا اے فاطمہ مجھے شرمندہ نہ کرو، تم بنت رسول ہو، تم رسول اللہ کی بیٹی ہو، تم میری جان ہو، تم میرا تاج ہو۔ انہوں نے کہا نہیں وہ سب کچھ ہے، لیکن میرے سے اگر شوہر کے آداب ادا نہیں ہوئے تو میں اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ معاف کر، میرے لیے دعا کرو۔ ہو گئے، اسی میں بچوں نے روتے ہوئے بچے آ گئے۔ مجھے کہا کیوں روتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نیند آ گئی تھی، ہم نے اپنے نانا جان کو دیکھا، انہوں نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے پاس،
اب وہ تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے. ہم بوائے بچے روئے بے قرار ہو جائے, ماں تم ہم کو چھوڑ کر کہاں جاتی ہو؟ انہوں نے تسلی دی, نہیں میں جاتی نہیں, تم سے ملا کروں گی, تم سے باقی تسلی دی. اس کے بعد ملک الموت آ گئی. آپ نے کہا کہ ٹھہر اے ملک الموت, میں وضو کر دوں. میں نے پھر وضو کی, وضو کر کے کہنے کہ تو میرے باپ کی امت کے ساتھ جتنی سختی تو کرتا ہوگا وہ آج سختی میرے اوپر کر دی. میرے محمد کے میرے باپ کی امت کے اوپر تو سختی نہ کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کر کے گئے تھے, میں جو سختی کرنی وہ میرے اوپر کر لے. آج میں ان کی بیٹیوں میں کہتی ہوں جو سختی کچھ کرنی مجھ پر کر لے ہے ملک الموت, مگر میرے باپ کی امت کو سختی میں مت ڈالے. کتنا ہمدرد نبی تھے, خود سوچو. اور بیٹی کیسی وہ بھی ایسی, وہ کہتی ہے میرے پہ کر لے. ایک دم سے آواز آئی کہ اے فاطمہ اوپر دیکھ. اوپر سے دیکھا تو کہا ہے فاطمہ تیرے لیے ہم نے جنت کو آراستہ پیراستہ کیا ہے, تو کیسی باتیں کر دی ہے؟ ہم تجھ کو تیرے باپ کو آزودہ نہیں کریں گے, رنجیدہ نہیں کریں گے, تیرے ساتھ ایسا ہی کریں گے جو کچھ کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا کر اپنا کام. اس کے بعد اب وصال ہو گیا. جنت کی حوروں کو حکم, روحانیت کی بات کر رہا ہوں, جنت کی حوروں کو حکم ہوا کہ جاؤ فاطمہ کو غسل دو. جنت کا کپڑا کفن لے کے آئے, تابوت لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں. ہاں مجھے پوچھا کہ میں ایسا کروں, کیا ایسا نہیں, جس طرح میرے باپ دفنایا گیا ایسے ہی میں بھی. رکاوٹ ہو گیا کام. اور نصیحت کی کہ میرا جنازہ کسی کو دکھانا مت. میں نے نہ اپنی زندگی میں نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہے, نہ میں اپنے کو دیکھا ہے, نہ دکھایا ہے. آج میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی دکھائی نہ دے. کھجور کی شاخیں لے کے میرے اوپر لگا دینا, اس کے اوپر کپڑا ڈالنا کہ میرا جسم دکھائی نہ دے پڑے. تو آپ نے ایسا ہی کیا, اور کسی کو خبر مت کرنا. ایک طرف حسن حسین لگے, ایک طرف حضرت علی لگے, پلنگ اٹھا کے لے چلے, جنت البقیع میں جا کے دفنا دی. صبح کو جب پتہ چلا کہ بنت رسول تو جا رہی دنیا سے, ابو بکر عمر عثمان سب آئے کہ تم نے ہمیں خبر کیوں نہ کی, بنت رسول کی چلی گئی, تم نے خبر. انہوں نے کہا میں کیا کروں, انہوں نے منع کر دیا تو میں نے اسی لیے نہیں کیا. ان کا اچھا تو قبر کی زیارت کرو. اب صبح کو جا کے جنت البقیع میں دیکھا تو 6 قبریں اور بنی. اب پتہ نہیں بھائی کون سی, یہ تو ایک سی قبریں بنی ہوئی ہیں. تو کئی عورتوں کی تمنا تھی, آسیہ تھی, فرعون کی بیوی بیٹی کون تھی وہ, اس کی, اور وہ کئی ایک عورتیں تھیں, ان کی تمنا تھی کہ ہم حضرت فاطمہ کے ساتھ دفنائے جائیں. تو خدا نے ان کی قبریں وہاں بنا دیا حضرت فاطمہ کے. اب کون سی فاطمہ ہے, کون کیا ہے, کچھ پتہ نہیں. 6 قبریں ساتھ ساتھ بنی تھی. ان کا بھائی جب انہوں نے اپنی قبر کا بھی پردہ کیا. عورت کی شرافت یہی ہے کہ وہ پردہ کرے, اپنے آپ کو چھپائے. ہاں جب عورت کا حیض بند ہو جاتا ہے اس وقت عورت کا پردہ ختم ہو جاتا ہے. اتنے اس کو حیض نفاس آتا ہے, اسے اس کے لیے پردہ کرنا واجب ہے, واجب. اللہ نے جب رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تو خطا معاف کر دی, اور خطا معاف کرنے کے بعد اپنا ایک پردہ ان کو عطا کیا. اے حبیب یہ میرے پردوں میں سے اس عورت کو ایک پردہ دے دو. 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کی مالک الملک عورت کو بنائی, اس نے اس کا تار تار کر دیا. اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کسی کے؟ یہ کان کھول کے سن دو. یہ نہ سمجھو کہ ہماری خطا نہیں عورتوں کو پکڑو گی, نہیں, یہی عورتیں تمہیں بھی کھینچیں گی. کیوں؟ جب حکم ہوگا کہ ان عورتوں کو دوزخ میں نہ ڈالنا, اللہ کیوں, ہماری کیا خطا؟ ہمارے باپ کو چاہیے تھا ہمیں دین کی شریعت کی بات بتاتا. اگر باپ نے نہیں بتائی تو میرے بھائی کو چاہیے تھا کہ مجھے دین کی بات بتاتا. اگر میرے بھائی کو نہیں چاہیے تو میرے شوہر کو چاہیے تھا کہ مجھے دین کی بات بتاتا. اگر میرے شوہر نے نہیں بات بتائی تو میرے بیٹوں کو چاہیے تو مجھے دین کی بات بتاتا. حکم ہوگا چاروں کا ہاتھ پکڑے کود جا دوزخ میں. 4 مردوں کو لے کے جا گی, ایک عورت کان کھول کے سن لیجو. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن حدیث میں دیکھ لو, پڑھ لو, اسے سب موجود ہے. ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جائے گی, ایک طرف بیٹی گھسیٹے گی, ایک طرف بیوی گھسیٹے گی, ایک طرف جورو گھسیٹے گی, ایک طرف ماں گھسیٹے گی. جون کی ماں تمہارے بڑا قربان ہو, یہی تمہیں کھینچ کے دوزخ میں اپنے ساتھ لے جائے گی. کہتے ہم نے ہاں کر, تم اس کو نصیحت کرو, ہے یہ عورت گناہ سے بچ, پردہ کر,
منہ چھپا، اپنے ٹخنے چھپا، اور اس کو ٹخنا کھولنا حرام ہے۔ اگر وہ نہ مانے بڑی تمہاری پکڑنی ہوگی۔ تو خیر یہ تو کر چکا، اب میں کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، جو بوڑھیا عورتیں ہوں سن لو، کان کھول کے سن لو، کدھر ہے مجھے نہیں معلوم، ادھر انہیں کہو کہ جب باہر نکلا کریں اپنے پیشانی کو ڈھک لیں، ماتھے کو، اپنے ناک کو ڈھک لیں، اتنا پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح دوپٹہ اوڑھو کہ تمہاری ماتھا بھی ڈھکا جائے اور تمہاری آدھی ناک بھی ڈھکی جائے۔ اس طرح دوپٹہ اوڑھ کے جاؤ تو تمہاری گرفت کم ہو جائے گی، تمہاری پکڑ کم ہوگی، تم سے مواخذہ ہوگا، پھر بھی ہوگا لیکن کم۔ تو خیر یہ تو ہو گئی بات۔ اب تم یہ رات کو غنیمت جانو، میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو دین پر، ایمان پر، اسلام پر اپنے پیار میں، اپنی محبت میں چڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لازم کرو، خدا سے ڈرو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں بہت برے دن دیکھنے سب۔ اے مسلمانوں، چاہے انڈیا کے ہو، چاہے پاکستان کے ہو، چاہے بوسینا کے ہوں، کہاں کے کہیں ہوں، چاہے مکے مدینے کے ہوں، سب مسلمانوں پر تباہی تیار است۔ اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور اس واحدہ لا شریک کو پکار لو۔ وہ یوں فرماتا ہے، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اے بندے میں حاضر ہوں، تو مجھے پکارا ہی نہیں، تو غیر اللہ کو پکارتا ہے، مجھے پکارے کہاں پر؟ آج اسے پکارو بسم اللہ کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، ورنہ بہت برے دن آنے والے ہیں۔ یہ تمہارا عیش تیش میں تبدیل ہونے والا ہے، یہ تمہاری راحت و آرام درد و غم میں بدل جانے والا ہے۔ تمہاری حکومت بیکار حکومت ہے، بھری سبا کہہ رہا ہو، سی آئی ڈی ہو وہ بھی چاہے سن دے گا، بیکار لوگ ہیں یہاں۔ تم نے حکومت میں اس طرح کام چلا رکھا تم لوگوں نے جسے بچے کھیلا کرتے ہیں، گڑیوں کا کھیل ہے۔ اس طرح بھی کہیں حکومت ہوئی جس طرح تمہارے پاکستان کا کام ہو رہا ہے؟ تمہارے دشمن یوں دانت نکالے کھڑے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، نئی سوچ ہے۔ اگرچہ پاکستان ہو کہ ہندوستان ہو یا اور کتنی ممالک جتنی حکومتیں ہوں، سب پر تباہی آنے والی ہے۔ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، جو ہمیں نظر آ رہا وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے اس رب سے ناطہ جوڑا ہوا ہے، ہمیں وہ اپنے دوربین میں دکھا دیتا ہے۔ ہمیں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی بستی کو چھوڑ کر یہاں آ کر کیوں بیٹھا ہوں؟ کبھی میں کسی نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا مجھ سے۔ آج میں ہندوستان سے سہارنپور یو پی کے علاقے گنگوں کو چھوڑ کر یہاں مستقل کس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ ایک میرے کام کی بنیاد یہاں ٹھہرے تو تمہارا پاکستان کو قیام ہے، ورنہ تمہارا پاکستان قائم نہیں رہے گا۔ کان کھول کر سن لو، عیش کو چھوڑ دو، تیش آنے والا ہے۔ تم کتنے لمبے ہاتھ پسار پسار کے، یہ تبلیغ والے بھی، یہ علماء بھی، یہ پیر فقیر بھی دعائیں مانگتے، کوئی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں آئے پورے ورلڈ کے، پوری دنیا کے اولیاء، علماء، صلحاء، صوفی حضرات آئیں جو ظاہر کے بنے بیٹھے ہیں، اور ایک تو ایک فقیر بیٹھا ہے، میں آتا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دھوس نہیں، کوئی تکبر نہیں، شکر کرتا ہوں۔ میں ایک خوش نصیب انسان ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش وقت خوش نصیب نہیں، کیونکہ اس دل کے اندر اس کا پریم بھرا ہوا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ اس دل کو اس کی محبت نے گھائر کر دیا ہے۔
نہ ہم برہا کے مارے ہوئے ہیں، اس لیے کھلی کھلی بات کہتا ہوں اور اسی پہ مرتا ہوں، اسی پر جیتا ہوں، اسی کے لیے تمہاری بھی خیر کا ہی چاہتا ہوں، سب کی، ون ٹو آل، پورے ورلڈ کے مسلمانوں کی، بلکہ پوری پبلک کی، پورے خدا کی مخلوق کا خیر خواہ ہوں۔ ہر مذہب والے سے یہی کہتا ہوں، تو اپنے مذہب پر قائم رہے، اے یہودی اپنے مذہب پر، اے اسرائیل اپنے مذہب پر، اے ہندو، اے سکھ، اے فلاں اپنے مذہب پر قائم رہو، ہرگز اپنے مذہب سے سرکنا، مسلمانوں تم اپنے مذہب پر رہو، ہرگز کسی مذہب کی طرف راغب نہ ہونا، مگر جس سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مر رہا ہوں، جی رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، بس میں اور کچھ نہیں تم سے مانگتا۔ جب وہ تمہیں محبت تمہارے دل میں بھرے گا، وہ آپ تمہیں جیسا چاہے بنا لے گا، ہمیں اس کے کوئی غرض نہیں۔ نوشتہ تقدیر بھی ہمارے سامنے ہے، خدا کی مشیت بھی ہمارے سامنے ہے، خدا کے ارادے بھی ہمارے سامنے ہیں، نہیں بھی ہیں، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ جو کہہ رہا ہوں اس کے لیے تیار رہو، ہاں اگر تم خدا سے استغفار کرو گے، درود کی کثرت کرو گے، بے شک بچا لیے جاؤ گے۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں تمام آسمانی کتابوں پر، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں تمام نبیوں پر، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں جنت دوزخ پر، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں تقدیر پر، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں قیامت کے دن پر، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے سب گناہوں سے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں جھوٹ نہ بولوں گا، زنا نہ کروں گا، چوری نہ کروں گا، ناحق قتل نہ کروں گا، غیبت نہ کروں گا، چغل خوری نہ کروں گا، بدعت نہ کروں گا، شرک نہ کروں گا، کفر نہ کروں گا، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں تمام رسولوں پر، پیغمبروں پر، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں قیامت کے دن پر، اے اللہ میں بیعت کرتا ہوں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اے اللہ میں بیعت کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر با واسطہ مصطفیٰ کامل کے،
اے اللہ میری توبہ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب آدمی بیعت ہوتا ہے، بیعت کے معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم بغیر مرشد کے کسی کو کچھ دیا نہیں کرتے۔ جب وہ بیعت فرماتا ہے، کوئی بیعت ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ابھی پیدا ہوا ہو، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ آئندہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، جب کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرے، کلمہ لا الہ پڑھے، معاف کر دے، خدا معاف فرما دیتا ہے۔ بس اپنا کرم اور فضل فرما دے خدا، اس چیز کرو۔ اور جہاں تک ہو درود شریف کی کثرت کرو، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار اور 3 دفعہ کلمہ اور درود شریف کی کثرت کرو، دین اور دنیا کی خیر خوبیاں اسی میں ہیں۔ اب جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے، اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے پہلے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہاں اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔